وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا SCO پلس سمٹ میں فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے دو ٹوک موقف۔ انسانی حقوق کمیشن کے مطابق اسرائیل فلسطین میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ عالمی برادری غزہ میں فوری جنگ بندی یقینی بنائے۔ تسویہ طلب مسائل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیے جائیں۔ پاکستان غیر مستقل رکن کی حیثیت سے مسائل کے منصفانہ حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر دو ٹوک موقف اپنایا۔ وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں فلسطین کا مقدمہ بھرپور طریقے سے اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی سینٹ میں اظہار خیال۔ اسلام آباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے سے متعلق وزیر داخلہ کے اہم فیصلے۔ وفاقی دارالحکومت میں ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلانے اور زیر التواء منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ نان ڈیولپڈ سیکٹرز میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کر کے لوگوں کو جلد قبضہ دیا جائے گا۔ محسن نقوی۔ توانائی کے شعبے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی شاندار کامیابیاں۔ ایک سال کے دوران SIFC کی جانب سے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن سے تقریباً 95 ارب روپے کی وصولی کی گئی۔ سرکل جیٹ جیسے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی تیار کی گئی۔ سولر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور آئل ریفائنریز کے متعدد منصوبے SIFC کی کمال کارکردگی کا ثبوت۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کی 25ویں برسی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی مثالی قیادت اور جرأت ہمیں ہر قیمت پر پاکستان کا دفاع کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی جانب سے شہید کو خراج تحسین۔ صوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی 25ویں برسی کے موقع پر ان کے مزار پر پروقار تقریب۔ IGFC نارتھ میجر جنرل نور علی خان نے مزار پر پھول رکھے۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا۔ FC خیبر پختونخوا نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے کارگل جنگ میں دشمن کے متعدد حملوں کو پسپا کر کے اسے بھاری نقصان پہنچایا۔ بھارتی فوج بھی شہید کی جرأت و بہادری کی معترف ہے۔ برطانیہ کے عام انتخابات میں حکمران کنزرویٹو پارٹی کو بدترین شکست۔ 14 سالہ عہد اقتدار ختم۔ 650 رکنی دارالعوام لیبر پارٹی کی واضح اکثریت۔ ایگزٹ پول کے مطابق لیبر پارٹی کو 400 سے زیادہ نشستیں ملنے کی توقع۔ سر کیر سٹارمر وزیر اعظم نامزد۔ قدامت پسند جماعت کے رہنما وزیر اعظم رشی سناک نے شکست تسلیم کر لی۔ 17 جولائی کو پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے شاہ چارلس خطاب کریں گے۔ برطانیہ کے عوام کو نئے عہد کا آغاز مبارک۔ اپنے وطن کی تعمیر نو کریں گے، بہتری کے لیے بھرپور کام کریں گے۔ عام انتخابات کے فاتح لیبر پارٹی کے رہنما نامزد وزیر اعظم کیر سٹارمر کا لندن میں خطاب۔ ایران میں صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری۔ مسعود پزیشکیان اور سعید جلیلی کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔ 28 جون کو پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ مودی کے اڈانی نامی بینک کی کرپشن کی داستان ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز۔ فوربس، بلومبرگ، فائنینشل ٹائمز، گارڈین، دی وائر، ABC، رائٹرز اور منٹ جیسی بین الاقوامی نیوز ایجنسیز نے اڈانی کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگا دیے۔ مودی سرکار اڈانی کی کرپشن پر پردہ ڈالتی رہی، بدلے میں اڈانی بینک اربوں کے فنڈز فراہم کرتا رہا۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت اور جارحیت میں فلسطینی شہداء کی تعداد 38,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 38,011 فلسطینی شہید جبکہ 87,445 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے شمالی علاقے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کی تازہ بمباری، 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ قطر میں اسرائیل اور فلسطینی گروپوں کے درمیان مذاکرات، وقتی جنگ بندی کی امید۔
افغانستان میں خواتین طالبان کے ظلم و جبر کا شکار، جیل میں قید خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ متاثرہ خاتون کو طالبان کے خلاف بات کرنے پر ویڈیو وسیع پیمانے پر شیئر کرنے کی دھمکی۔ افغان جیلوں میں قید متعدد خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ اقوام متحدہ کا طالبان کی جیلوں میں قید خواتین کے ساتھ ناروا اور بہیمانہ سلوک کی تحقیقات کا مطالبہ۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی موجودہ حکومت کی ترجیح۔ بلوچستان میں کل 57 بڑے منصوبوں میں 43 پر کام جاری۔ ان میں صاف پانی کی فراہمی، تعلیم، صحت، بجلی کی فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے بھی شامل۔ ان منصوبوں میں رائلٹی کے ساتھ مقامی لوگوں کو 80% نوکریاں بھی مل رہی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشیں، پوٹوہار، خیبر پختونخوا، جنوبی سندھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں کا مزید امکان۔ ملکہ کوہستان، مری اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ برساتی نالوں میں طغیانی اور سیلاب کا خدشہ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب۔ ریاض میں ایشین سنوکر ٹیم چیمپئن شپ، پاکستان کی بھارت کو شکست۔ 15 ریڈ مینز ٹیم سنوکر چیمپئن شپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے بھارت کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3-0 سے شکست دی۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔ کوپا امریکہ فٹ بال کپ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ کوارٹر فائنل مرحلے کا آغاز، ارجنٹینا کی ایکواڈور کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میچ کا فیصلہ پینالٹی ککس پر ہوا۔ اکیس مراحل پر مشتمل سائیکلنگ ایونٹ ٹور ڈی فرانس، 6واں مرحلہ نیدرلینڈز کے ڈیلن گروئن ویگن کے نام رہا۔ گروئن ویگن نے 163.5 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے 31 منٹ اور 55 سیکنڈز میں طے کیا۔ سلوینیا کے تاریخ پوگاچر کا مجموعی برتری اور لیڈرز جرسی پر قبضہ برقرار۔ اور ناظرین، کھانے کا تو ہر کوئی شوقین ہے، اور اگر آپ کو کھانا مفت ملے، ساتھ ہی زیادہ کھانے پر انعام بھی، تو کیا ہی بات۔ امریکہ میں ہاٹ ڈاگز کھانے کا مقابلہ، خواتین میں دفاعی چیمپئن ہی سب سے زیادہ پیٹوں نکلی۔ مکی سوڈو نے 10 منٹ میں ریکارڈ 51 ہاٹ ڈاگ کھا کر 10ویں فتح سمیٹی۔ مردوں میں شکاگو کے پیٹر برٹولیٹی نے 10 منٹ میں 58 ہاٹ ڈاگ کھائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں مقدس افتخار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آغاز میں آپ کو بتائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن کی تحقیقات کے مطابق اسرائیل فلسطین میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ عالمی برادری بالخصوص سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ آستانہ میں SCO+ سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے تصفیہ طلب مسائل کے منصفانہ حل کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد۔ SCO+ سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تصفیہ طلب مسائل کے حل نہ ہونے کو تنازعات کی بڑی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اور لسانیت کی بنیاد پر نفرت اور تفریق، بالخصوص اسلاموفوبیا کی وجہ سے بھی مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی عوام کو اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں کا سامنا ہے۔ Human Rights Council's Commission of Inquiry has rightly concluded that Israeli acts amount to war crimes, and according to the International Court of Justice, a plausible genocide for which Israel must be held to account. In line with the spirit of today's meeting, we must call upon the international community, in particular the UN Security Council, to uphold
its responsibility to ensure an immediate ceasefire, free flow of humanitarian assistance, and protection of civilians in entire Gaza Strip. वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान हक खुद इरादियत के असूलों का एहतराम करते हुए इलाकाई खुद मुख्तारी और दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूल पर कारबंद है। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। Pakistan will remain committed to pursuing just and peaceful resolution of outstanding and ongoing disputes, opposing resort to unilateral and illegal use of threat or use of force, combating terrorism in all its forms and manifestations, while respecting the principles of self-determination, sovereignty, and territorial integrity. मौसमियाती तब्दीली को आलमी चैलेंज करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि साल 2022 में पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। दुनिया को इस चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली वज़ा करनी होगी। Generous financial and technological assistance to countries most vulnerable to climate change will enable them to rebuild from natural disasters and to adapt to the ever more frequent and ferocious climate impacts. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल को यकीनी बनाने के लिए इस हवाले से किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आस्ताना एलामिया खित्ते में अमन व खुशहाली के अहदाफ के हसूल में अहम किरदार अदा करेगा। शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म से ये वाज़े पैगाम दिया गया कि तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान SCO को एक मुतहर्रिक तंजीम बनाने और मुस्तक़बिल के अहदाफ के हसूल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, आस्ताना, काज़ाकिस्तान। तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान से अफ्रीकी इजलास के हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको आगाह करें, तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने 3 जुलाई 2024 को आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत की कौंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात की। सैफरीकी सरबराही इजलास में तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के साथ साथ गजा, क़ब्रस, कश्मीर और इस्लामोफोबिया जैसे इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तीनों ममालिक के दरमियान ताउन के मौके पैदा करने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार किया गया। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि तुर्की, आज़रबाईजान के पाकिस्तान के दरमियान सैफरीकी ताउन मजबूत बनाने से न सिर्फ तीनों ममालिक के अवाम की खुशहाली में मदद मिलेगी बल्कि इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ मिलेगा। तीनों ममालिक ने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के उसूलों के मुताबिक तनाज़ात के हल में मुताल्लिक़ा ममालिक के दरमियान बातचीत को तरजीह देने के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। बैनुल-अक़वामी ख़तरात से निमटने बिलख़ुसूस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तीनों ममालिक के दरमियान ताउन की अहमियत और इस मामले के मुश्तरका हल की भी तस्दीक की गई। सैफरीकी ताउन के अमल के बाद के इजलास तीनों ममालिक तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान में मुनक़िद होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इसराइल गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाकर जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आस्ताना में फ़लस्तीन का मुक़दमा भरपूर तरीके से उठाया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस एक्ट 2023 में तरमीम का बिल ईवान में पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में इजलास जारी है। इस इजलास के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात से भी आपको आगाह करेंगे। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इसराइल गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाकर जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने आस्ताना में फ़लस्तीन का मुक़दमा भरपूर अंदाज में पेश किया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में CDA इजलास में इस्लामाबाद को आलमी मेयार का शहर बनाने के लिए फैसले किए गए। शहर में माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा से सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक खरीदेगी।
اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ نے پیٹرول موٹر سائیکلز خریدنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو عالمی معیار کی ایمرجنسی سروسز فراہم کی جائیں۔ ایمرجنسی سروسز کو MCI سے CDA کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیپٹل واسا کا قیام بھی جلد عمل میں لایا جائے گا۔ کیپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے قیام کے لیے متعلقہ امور کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ سرینا چوک انڈر پاس اور F9 پارک چوک فلائی اوور منصوبوں پر تعمیراتی کام بھی جلد شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ طویل المدت سے زیر التواء ایکسپریس وے کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے کام کی رفتار تیز کی جائے گی، جبکہ کئی برس سے نان ڈیولپڈ سیکٹرز میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کر کے لوگوں کو جلد قبضہ دیا جائے گا۔ اسلام آباد ماڈل جیل پر کام تیزی سے جاری ہے۔ پہلے مرحلے کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ شہر میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں، جہاں سرمایہ کاروں کو سہولیات ایک چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ سیکٹر H16 میں ہیلتھ ٹاور کے لیے بھی زمین کی الاٹمنٹ کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ٹرین انکلیو فیڈرل سیکریٹریٹ کی عمارت کی تزئین و آرائش اور ڈپلومیٹک انکلیو اور سمارٹ پارکنگ کے منصوبوں پر پیش رفت پر بھی غور کیا گیا۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے وفاقی وزیر داخلہ کو مختلف منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ آج کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا یوم شہادت پوری عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے 25ویں یوم شہادت پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ علماء کرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وطن کی حفاظت کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے جوان عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ شہداء کا لہو ہم پر قرض ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا آخری سانس تک مادر وطن کے دفاع کا عزم کر رکھا تھا۔ 5 جولائی 1999 کو کیپٹن کرنل شیر خان اور ان کے 14 ساتھیوں کو کاشف اور وکیل پوسٹ کے درمیان موجود مزاحمتی ناکہ بندی کو ختم کرنے کا مشن سونپا گیا۔ اس دوران کیپٹن کرنل شیر خان کو دشمن کی ایک اور مزاحمتی پوزیشن اور کاشف پوسٹ کی جانب بڑے حملے کی غرض سے آگے بڑھتے دشمن کی سپاہ کو کثیر تعداد نظر آئی۔ ان سخت کٹھن حالات کے باوجود آپ نے اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ہمراہ دشمن پر بھرپور حملہ کر کے اسے ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی اس دلیرانہ کارروائی نے دشمن کے قدم اکھاڑ دیے اور اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جرأت بندانہ مارکے میں آپ دشمن کے سنائپر فائر کی زد میں آ گئے اور باقی ماندہ 7 ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کیا۔ ہندوستانی بریگیڈیئر کمانڈر نے کیپٹن کرنل شیر خان کی بے خوفی اور دلیری کا اعتراف ان الفاظ میں کیا: کیپٹن کرنل شیر خان کی قیادت میں بھرپور جوابی حملوں نے ہمارے قدموں کو تقریباً اکھاڑ دیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے 25ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید نے کارگل کے محاذ پر بے مثال بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور فرض شناسی کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور ان کے اہل خانہ پوری قوم کے لیے قابل فخر ہیں۔ افواج پاکستان کی ملک کے دفاع کی خاطر لازوال قربانیاں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم پاک فوج کے جوانوں کے غیر متزلزل عزم کو سلام پیش کرتی ہے۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے بھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق انہوں نے کہا کہ شہید کی مثال قیادت اور جرأت ہمیں ہر قیمت پر پاکستان کا دفاع کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ کارگل جنگ میں کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری نے غیر متزلزل عزم اور اٹوٹ وفاداری کے ساتھ ان کا نام تاریخ میں رقم کیا۔ ان کی شہادت مادر وطن کی حفاظت کے لیے مسلح افواج کی جانب سے دی گئی حتمی قربانیوں کی ایک پرجوش یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 25ویں برسی کے موقع پر ثوابی میں ان کے مزار پر پروقار تقریب ہوئی۔ ISPR کے مطابق ثوابی میں شہید کے مزار پر ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی IGFC نارتھ میجر جنرل نور ولی خان تھے۔ مہمان خصوصی نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول چڑھائے، شہید کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ FC خیبر پختونخوا نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کو سلامی پیش کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر نے کارگل جنگ کے دوران دشمن کے متعدد حملوں کو پسپا کر کے اس سے بھاری نقصان پہنچایا۔ بھارتی فوج بھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی جرأت اور بہادری کی معترف ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اسلام آباد میں کابینہ کمیٹی برائے ریاستی ملکیتی کاروباری اداروں کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے اپنے متعلقہ ریاستی ملکیتی اداروں کی ضروری ہونے یا بصورت دیگر ادارے کے طور پر ہونے کی درجہ بندی کے لیے پیش کردہ سمریوں پر غور کیا۔
काबीना कमेटी ने पावर डिवीजन, वजारत सनत व पैदावार और वजारत समंदर पर पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की की जानिब से पेश की गई समरियों की मंजूरी दे दी, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन के एजेंडे को मजीद गौर-व-ख़ौज़ के लिए मौखर कर दिया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़ियाम के बाद से तवानाई के शोबे में भी मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है और इस सिलसिले में हासिल होने वाली कामयाबियाँ भी काबिल ज़िक्र हैं। SIFC की जानिब से गुज़िश्ता साल सितंबर से बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए एंटी थेफ्ट टास्क फोर्स कायम कर दी गई है, जिसकी कोशिशों से तकरीबन 95 अरब रुपए की वसूली की जा चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में 1 मेगावाट और सखर में 150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कामयाबी से नस्ब किया जा चुका है। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, शंटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और जागरा 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ताउन करने की पेशकश की है। साइनोटेक सोलर चीनी कंपनी कराची में 3 गीगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा रखती है। शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप ने पाकिस्तान के तवानाई के शोबे के लिए अपनी वाबस्तगी पर जोर देते हुए थर कोल ब्लॉक 1 में सरमायाकारी की है। SIFC की क़यादत में ब्राउन फील्ड ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी में पेशरफ्त की वजह से हुकूमत और ऑयल रिफाइनरियों के दरमियान देरीना ताअत्तुर को दूर किया गया। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने माड़ी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज के अंदर गाजी फॉर्मेशन में तीसरे अप्रेजल कुएं की खुदाई और जांच करके एक अहम संग-ए-मील हासिल किया। SIFC की मेहनत से तवानाई के बहरान के हल करने में अहम किरदार अदा कर रही है और कामयाबियों को देखते हुए उम्मीद है पाकिस्तान माशी मुस्तकबिल रोशन है। बरतानिया के आम इंतखाबात में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इसका 14 साला अहद इक़्तिदार इख्तिताम को पहुंच गया। पोलिंग के बाद नताइज का सिलसिला जारी है। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी ने दारुल अवाम की 650 में से 410 नशस्तें जीतकर मैदान मार लिया है और पार्टी रहनुमा सर कीर स्टारमर को वज़ीर आज़म नामजद किया गया है। कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 131 नशस्तें हासिल कर सकी। लिबरल डेमोक्रेटिक्स को 61, रिफॉर्म्स UK को 13, NSCP को 10, ग्रीन पार्टी को 2 नशस्तें मिलने का इम्कान। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और कामयाबी पर सर कीर स्टारमर को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी है। इलेक्शन में ऋषि सुनक की कामयाबी के रिकॉर्ड 9 अरकान भी दोबारा मुंतखब होने में नाकाम रहे हैं। इससे कबल 1997 में काबीना के सबसे ज्यादा 7 अरकान को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बरतानिया की साबिक वज़ीर आज़म लिज ट्रस भी इलेक्शन में सीट हार गई हैं। इलेक्शन में पाकिस्तानी नैयाद नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और अफजल खान ने कामयाबी हासिल की। 17 जुलाई को पार्लियामेंट का इफ्तिताही इजलास होगा, जिससे शाह चार्ल्स खिताब करेंगे। बरतानिया में हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 650 रुकनी दारुल अवाम में से 326 नशस्तें दरकार होती हैं। आम इंतखाबात की फातेह लिबरल पार्टी के रहनुमा और नामजद वज़ीर आज़म के स्टारमर ने लंदन में अपने सपोर्टर्स से खिताब करते हुए कहा है कि बरतानिया के अवाम को नए अहद का आगाज मुबारक हो। उन्होंने कहा कि बरतानिया में तब्दीली का वक्त आ चुका है। हमें सियासत को खिदमत में बदलना है। सख्त मेहनत करके मुल्क को बहरानों से निकालेंगे और आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। शुमाली लंदन की हॉलबान एंड सेंट पेंकर के इस नशस्त पर दोबारा कामयाबी पर सर कीर स्टारमर ने अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह हल्का मेरा घर है। ईरान में सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में वोटिंग जारी है। 28 जून को होने वाले पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल नहीं कर सका था, जिसके बाद दूसरे मरहले का ऐलान किया गया। मसूद पेज़ेश्कियान और सईद जलीली के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 28 जून को सदारती इंतखाब के पहले मरहले में मसूद पेज़ेश्कियान 1,04,15,991 वोट हासिल करके सरफहरिस्त रहे थे, जबकि सईद जलीली ने 94,73,298 वोट हासिल किए थे। ईरान के सदारती इंतखाब के पहले मरहले में 4 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। मसूद पेज़ेश्कियान एक इस्लाह पसंद सियासतदान हैं जो मुल्क के वज़ीर सेहत समेत कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। सईद जलीली एक क़दामत पसंद सियासतदान हैं जिन्होंने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और साबिक चीफ जौहरी मुज़ाकरातकार के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के रवां साल मई में हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल की वजह से क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुनक़्क़िद हो रहे हैं। बात करेंगे गजा की। गजा पर इसराइली बर्बरियत और जारहियत में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई है, ताहम सेहूनी सफ़ाकियत रुकने का नाम नहीं ले रही।
فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 38,011 فلسطینی شہید جبکہ 87,445 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ میں وزارت صحت کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کی تازہ بمباری میں 1 فلسطینی شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران درجنوں فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ وافا نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی زمینی فوج نے وسطی غزہ کے ایک بازار میں فائرنگ کی ہے جس میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سفاک اسرائیلی فوجیوں نے مشرقی غزہ میں ایک سکول کو بھی نشانہ بنایا جس میں بے گھر لوگ پناہ دیے ہوئے تھے۔ حملوں میں متعدد افراد شہید جبکہ زخمی ہوئے۔ غزہ میں جنگ بندی اور مغویوں کی رہائی کے لیے قطر میں اسرائیل اور فلسطینی گروپوں کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کا ایک اور سفاکانہ اقدام، صہیونی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک بڑی اراضی پر قبضے کی منظوری دے دی ہے۔ 1993 میں اوسلو معاہدے کے بعد اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کی راہ متعین کرنے کے بعد یہ سب سے بڑا قبضہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے مشرق میں مقبوضہ مغربی کنارے کے 3,138 ایکڑ حصے پر قبضہ کیا ہے۔ اسرائیلی قبضے سے فلسطینی ریاست کا قیام مزید مشکل ہو جائے گا۔ یورپی یونین، قطر، مصر اور سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے یہودی بستیوں کی توسیع اور اسے قانونی طور پر تسلیم کرنے کے اعلان کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کے ترجمان پیٹر سٹرانو نے کہا ہے کہ یہ اقدام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی ایک اور دانستہ کوشش ہے۔ قطر نے اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانونی قراردادوں کی جاری خلاف ورزیوں کا ایک نیا باب قرار دیا ہے۔ مصر اور سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے اقدام کو بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اڈانی اور ہنڈنبرگ معاملے میں بڑی پیش رفت۔ نریندر مودی کے اڈانی نامی بینک کی کرپشن کی داستان ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ جنوری 2023 میں امریکی ریسرچ سینٹر ہنڈنبرگ نے اڈانی اور مودی کے گٹھ جوڑ کی چشم کشا رپورٹ شواہد کے ساتھ پیش کی تھی۔ ہنڈنبرگ رپورٹ کے بعد 40 دیگر بین الاقوامی جریدوں نے بھی آزادانہ تحقیقاتی رپورٹ شائع کی جن میں اڈانی کے خلاف کرپشن الزامات کی ثبوتوں کے ساتھ تائید کی گئی تھی۔ فوربس، بلومبرگ، فائنینشل ٹائمز، گارجین، دی وائر، ABC، رائٹرز اور منٹ جیسی بین الاقوامی نیوز ایجنسیز نے اڈانی کے خلاف بے شمار ثبوت پیش کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کیسے اڈانی گروپ بھارت کے نجی اور سرکاری اداروں کو استعمال کر کے اربوں ڈالرز کی کرپشن کرتا ہے۔ گوتم اڈانی اور ونود اڈانی دنیا بھر میں بے شمار آف شور کمپنیز کے مالک ہیں جن کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کی جاتی ہے۔ اڈانی کی کرپشن پر پردہ ڈالنے میں مودی سرکار بھرپور کردار ادا کرتی ہے جس کے بدلے میں اسے اربوں روپے کے فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہنڈنبرگ رپورٹ کے بعد اڈانی کے خلاف قانونی کارروائی کی بجائے ہنڈنبرگ ریسرچ سینٹر کو ہی نوٹس جاری کر دیا گیا۔ 27 جون کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کی جانب سے ہنڈنبرگ ریسرچ سینٹر کو قانونی نوٹس جاری کیا گیا۔ نوٹس میں ہنڈنبرگ کے تمام دعووں اور ثبوتوں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کی واضح دھمکی دی گئی۔ بھارتی سیکیورٹیز ریگولیٹر ایک خفیہ آف شور شیل امپائر کو نظر انداز کر کے آزادانہ صحافت کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے۔ ماضی میں بھی مودی سرکار نے 4 صحافیوں کو اڈانی کے خلاف بولنے پر غیر قانونی طور پر گرفتار کیا تھا۔ مودی سرکار نے اڈانی کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرنے والے لوک سبھا کے ارکان کو بھی برخاست کر دیا تھا۔ 2022 میں گوتم اڈانی اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کے درمیان اہم ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد SEBI اڈانی کی کرپشن کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسی سال سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ نے ونود اڈانی کے 10 ارب ڈالر کی آف شور ٹرانزیکشن کو چھپانے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ مودی سرکار سر سے پاؤں تک کرپشن میں ملوث ہے اور بھارتی اداروں کو بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ طالبان کے افغانستان پر قابض ہونے کے بعد افغان خواتین پر ظلم و ستم بڑھ گیا ہے جس کے باعث خواتین شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار ہیں۔ طالبان نے خواتین کو تعلیمی سرگرمیوں سے روکنے کے علاوہ ان کو بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ اقتدار پر قابض ہونے کے بعد طالبان نے افغان خواتین کو جیلوں میں بند کر دیا جبکہ ان پر کوئی جرم تک ثابت نہ ہوا۔ حال ہی میں طالبان کی جانب سے افغانستان کی جیلوں میں قید ایک خاتون پر اجتماعی زیادتی کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ دی گارڈین کے مطابق طالبان کے اقتدار میں افغان خواتین پر متعدد جنسی تشدد واقعات کے ساتھ خواتین کو خاموش کرنے کے لیے فوٹیج جاری کرنے کی دھمکی دی گئی۔ اقوام متحدہ نے بھی طالبان کی جیلوں میں قید خواتین کے ساتھ ناروا اور بہیمانہ سلوک کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق افغان خاتون کو طالبان کے خلاف عوامی احتجاج میں حصہ لینے پر گرفتار کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح 80,000 کے قریب بڑے سیریسلی انجرڈ ہیں اور قریباً 2 ملین 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو اس حکومت نے ایک کنسسٹنٹ سپورٹ ان کے لیے ایک یعنی ایفرٹ شروع کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے OIC
जो कि गैम्बिया में हुई, इस्लामी ममालिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भरपूर आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद हमने जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर D8 की मीटिंग इस्तांबुल में हुई, उस पर हमने भरपूर आवाज़ उठाई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ अम्मान में जो कि किंग ऑफ जॉर्डन और प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने गज़ा की इशू पे जो एक 65 मुल्कों को इनवाइट करके एक समिट टाइप किया। तो इन हर फोरम के ऊपर हमने हमारी पाकिस्तान के बिहाफ पे एक तो पाकिस्तानियों की तरफ से और मुल्क की तरफ से एक क्लियर डिमांड है कि जी ये जो बर्बरियत और जो इसराइल जो कुछ कर रहा है गज़ा में, इसको फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। जो ह्यूमैनिटेरियन एड है जो गज़ा के लिए, उसको फ्री फ्लो मिलनी चाहिए। हम ख़ुद पाकिस्तान की तरफ से 9 कंसाइनमेंट्स भेज चुके हैं। पहले ये कंसाइनमेंट्स इजिप्ट के ज़रिए जा रही थी, और चूँकि जॉर्डन का जो रूट है वो रिलेटिवली बेहतर है, तो अब वहाँ से रीसेंट कंसाइनमेंट्स जॉर्डन के ज़रिए जा रही हैं। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जी इसराइल के ख़िलाफ़ वॉर क्राइम्स के हवाले से यानी इंटरनेशनल कोर्ट में प्रोसीडिंग होनी चाहिए। और ये जो जेनोसाइड है हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों का, इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे और इमीडिएट ख़त्म होना चाहिए। तो आपने देखा कि कल जो हमारी मौजूदगी थी आस्ताना में, जो शंघाई जो है कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी, जिसमें चीनी सदर और रूसी सदर के अलावा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स और दूसरे ममालिक हैं उनके सदूर मौजूद थे। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दो टोक अल्फाज में ना सिर्फ सपोर्ट किया गज़ा को, बल्कि इसराइल की मज़म्मत की, और उसके साथ साथ डिमांड की कि जी ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स के तहत ये होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और हमें 1967 से पहले का जो है फ़लस्तीन और उसके जो बाउंड्रीज़ हैं और अल-कुद्स अल-शरीफ उसका जो कैपिटल के साथ, वो हमें पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। तो एक प्रोसेस में मुझे एज़ फॉरेन मिनिस्टर इंग्लैंड से कुछ तंजीमें थी, उन्होंने एक यानी हमें एक मसला रेफ़र किया वज़ारत ख़ारजा को, और वो ये था कि जो गज़ा में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल, वो ऑब्वियसली वहाँ हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं, कॉलेजेस बंद हैं, जो तबाही है वहाँ, तो उनको पाकिस्तान किसी तरीके से फैसिलिटेट करे और पाकिस्तान उनको एंटरटेन करे। ज़ाहिर है कि अब उन्होंने जो अर्लियर एजुकेशन उनकी फ़लस्तीन में हुई है और उनकी इंस्टीट्यूशन की तफसील उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी रेटिंग वो की जा सकती है। तो मैंने ये सवाब भी बहुत बड़ा था, तो मैंने इस हवाले से जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है उनको मैंने ये फिर उनको मैंने एडवाइज़ किया कि आप मेहरबानी करके कोशिश करें कि ये जो हमारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं यानी फ़लस्तीनी गज़ा के, उनको हम किसी तरीके से अकोमोडेट करें। तो मुझे ये खुशी है कि मुझे अभी हाउस में उनकी तरफ से मुझे ये एक ख़त मिला है PMDC की तरफ से, और वो ये लिख रहे हैं कि रेफरेंस टू हमारा लेटर जो है, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल has pursued the request of Pakistan Foreign Office and approved the clinical rotations for the Gaza students in PMDC recognized medical colleges and attached teaching hospitals in Pakistan as a special case. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब 20 और 30 के बैचेस में वो आएंगे, और हम हमारे जो यहाँ मेडिकल कॉलेजेस रिकग्नाइज्ड हैं जो PMDC के अंडर कंट्रोल में हैं, वो इंशाअल्लाह उनको जो बाकी उनकी तालीम रहती है वो उनको इंशाअल्लाह वहाँ मिलेगी। और उनकी वो ऑब्वियसली हम ये भी देखेंगे कि डिग्री कहाँ से मिलेगी, लेकिन ये एक बड़ा हम्बल हमारी पाकिस्तान होने के नाते उस वहाँ जो कुछ हो रहा है एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जस्ट चंद रोज़ पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि हमने 9वीं कंसाइनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेडिकल एड फूड वगैरह की, वो भी उनको 9वीं कंसाइनमेंट भेजी। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद माय कलीग्स इन द हाउस। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन।
سینٹ اجلاس نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اظہار خیال. انہوں نے کہا کہ غزہ کے معاملے پر ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے اور فلسطین کے مسئلے پر دنیا کے ہر فورم پر پاکستان نے بھرپور آواز اٹھائی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے حکومت کی بلوچستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا سلسلہ جاری ہے. حکومت سے منظور شدہ منصوبوں میں مقامی لوگوں کو رائلٹی کے ساتھ 80% نوکریاں بھی مل رہی ہیں. بلوچستان میں کل 57 قومی سطح کے منصوبے ہیں جن میں 43 پر کام جاری ہے. سمالنگ کے ترقیاتی منصوبوں میں 3 نئے اسکولز، 4000 سے زیادہ اسکالرشپس، تقریباً 3900 سے زیادہ اساتذہ کی ملازمتیں اور واٹر سپلائی اسکیمز شامل ہیں. دکی میں میڈیکل کمپلیکس، بوائز ہاسٹل، اسکالرشپس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، اسکولز کے لیے بسز اور فیملی پارکس کی تعمیر کی جا رہی ہے. OGDCL ضلع جھل مقصی میں ٹراما سینٹر، ضلع نوشکی میں بلڈ بینک کی سہولت، DHQ صحبت پور میں ایک ایمبولینس، جبکہ پیر کوتا ڈیرہ بگٹی میں سڑک تعمیر کی جا چکی ہے. ڈیرہ مراد جمالی میں 4 بڑی شاہراہوں پر کام، ضلع نصیر آباد میں 78 کلومیٹر الیکٹرک لائن، جبکہ کورونا کے دوران تقریباً 54 ملین روپے کی فراہمی کی جا چکی ہے. ہبکو میں 6 پرائمری اسکولز، 2 سیکنڈری اسکولز، دالبندی میں 10 سولر واٹر سسٹم، 9 دیہاتوں کو واٹر ٹینکرز، 3 بنیادی مراکز صحت پر کام، جبکہ مریضوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. تفتان بارڈر کے راستے ایران جانے والے زائرین کی سہولت کے لیے اہم اقدامات. سول انتظامیہ اور پاک فوج کے محرم الحرام میں ایران جانے والے زائرین کی حفاظت اور آرام دہ سفر کو یقینی بنانے کے تحت 1400 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. بس کے ذریعے جانے والے زائرین کے لیے 3 مختلف مقامات پر آرام گاہیں قائم کی گئی ہیں. تفتان بارڈر پر امیگریشن کو آسان بنانے کے لیے FIA کاؤنٹرز کی تعداد 20 کر دی گئی ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے پاک فورسز کا، اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کا، گورنمنٹ آف بلوچستان کا، اپنی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کہ وہ زائرین موومنٹ میں ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں. آج اس سلسلے میں محرم کے جو موومنٹ ہے اس کے سلسلے کی دوسری موو ہے. یقیناً جس طرح ایران نے اپنی ویزا پالیسی میں چینج لاتے ہوئے لیٹ سے ویزا ایشو کیے، فورسز کے تعاون سے ہم نے اپنا پہلا کانوائے بھجوا دیا ہے. جتنا بھی کانوے ہمارا لگا ہے اور اس میں پورے پراپر طریقے سے ہمیں یہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں. آرمی چیف کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے بارے میں اتنا سوچتے ہیں اور جو ہمارے معاملات عزاداری ہے حسین ہے وہ چلتی رہے اور قائم و دائم رہے. یہاں پہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بہت بہترین ہیں. یہاں کی FC، یہاں کی لوکل جو پولیس ہے وہ بڑا تعاون کر رہی ہے، کوپریٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ. اور ہمارا جو کانوے جو ہے یہ اب سٹارٹ ہونے لگا ہے اور سارا پروٹوکول ایڈجسٹ ہو گیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور ہم جو سنتے تھے جیسا ماحول کوئٹہ کے تھے، اب کے حالات دیکھ کے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ عزاداروں کو ویلکم کیا جاتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ مارگلا کی پہاڑیاں اسلام آباد کی خوبصورتی کو دو چند کرتی ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں ماداوان. کنونشن سینٹر اسلام آباد میں آتش زدگی کے بعد مارگلا پہاڑیوں کی بحالی کے لیے پلانٹیشن ڈرائیو کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد کی انتظامیہ، پولیس اور CDA تینوں نے مل کر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا ہے اور اس سلسلے میں کی جانے والی اب تک کی کوششیں قابل تحسین ہیں. مارگلا کی پہاڑیوں میں کئی دفعہ آگ لگی تو اس کے اوپر جتنے فائر فائٹرز تھے جنہوں نے کام کیا وہ سارے کے سارے خراج تحسین کے حقدار ہیں. آپ سب لوگوں کو ایک چیز کا یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ جو ٹیم اس ٹائم CDA میں موجود ہے، آپ اگلے آنے والے مہینوں میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا فرق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. وزیر داخلہ نے ایکسپریس وے کی ستمبر تک تعمیر کی یقین دہانی کرائی اور F8 F9 شاہراہ پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے فلائی اوور کی تعمیر کا اعلان بھی کیا. F8 اور F9 کے درمیان میں جو ٹریفک سٹک ہوتی تھی وہاں پہ فلائی اوور کا تقریباً ڈیزائن مکمل ہو گیا. دوسرا سرینا چوک پہ اس ٹائم سب سے زیادہ ٹریفک کا رش ہے. امید ہے اگلے 5-4 ہفتے کے اندر ہم اس کی کنسٹرکشن بھی شروع کر دیں گے. مارگلا ایکسپریس وے کو موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ہے. آپ موٹر وے سے 15 منٹ میں پریزیڈنٹ ہاؤس تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وزیر داخلہ نے CDA کی آن لائن سروسز، آفس، کار ٹریکنگ اور سیلفی ود اے ٹری جیسے انیشیٹو کا افتتاح بھی کیا، جس کے تحت نئی پلانٹیشن میں درخت لگانے والا کوئی بھی شہری CDA کی ویب سائٹ پر جا کر اس درخت کی اپ ڈیٹس بھی حاصل کر سکتا ہے. عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی وافر مقدار موجود ہے، جبکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پمپس کھلے رکھنے اور سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسن اور مختلف شعبوں کے ماہرین کے ساتھ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینجر جھیل کی گنجائش بڑھا کر کراچی کے لیے مزید پانی ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں، جس سے شہر کی بڑھتی پانی کی طلب پوری ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کینچر کے بی فیڈر سسٹم امپروومنٹ پروجیکٹ پر $30 کروڑ کے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے یقین دہانی کروائی کہ کینچر کے بی فیڈر منصوبے کے لیے سندھ حکومت کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ عوام کو صاف پانی پہنچانے، نکاسی آب، صفائی ستھرائی اور بنیادی تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کا منصوبہ جاری ہے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت کراچی میں اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس ہوا، جس میں کراچی کے امن و امان کی صورتحال، بالخصوص محرم الحرام کے انتظامات اور جلوسوں کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رینجرز اور پولیس کی جانب سے محرم الحرام کے دوران مذہبی اجتماعات، مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لائحہ عمل کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، جوائنٹ ڈی جی آئی بی، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ویڈیو لنک کے ذریعے ڈی آئی جی سکھر اور حیدرآباد بھی شریک تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں اور ممکنہ سیلاب کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 9 جولائی تک جاری رہے گا۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور
तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। खबर राबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और मुमकिन सैलाब की पेशगोई कर दी है। बारिशों का सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रहेगा। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। एनडीएमए ने 9 जुलाई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। पेशगोई के मुताबिक पंजाब के शुमाल मशरकी इलाकों समेत मशरकी दर्जाओं के मुल्हिका इलाकों पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नालों में पानी के बहाव में इजाफे का बायस बन सकती है, जिससे पंजाब के जिला सियालकोट, केपी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के शुमाली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। 9 जुलाई तक बारिशों के मुमकिन सिलसिले के बायस दर्जाए सतलुज में तकरीबन 50,000 क्यूसिक पानी की आमद से निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, जबकि दर्जाए काबुल में तकरीबन 95,000 क्यूसिक के साथ दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में 8 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जिसके बायस मकामी नदी नालों के अलावा शगर और खपलों के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। मुसलसल बारिशों के बायस गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, कराक्रम हाईवे, द्यामर, कोइस्तान, बटग्राम, मानसेरा और एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी मुतवक्के है, जिसके बायस राब्ता सड़कों के मुतासिर होने का इम्कान है। एनडीएमए ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की हैं वो सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के मुमकिन असरात को कम करने के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मलके कौसार भरी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पहाड़ों पर छाई हुई धुंध और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मलका कौसार मरी पर सैर व तफरी के आने वाले सयाहों को हर मुमकिन ट्रैफिक के हवाले से सहूलियात फराहम करने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कहा है कि पंजाब हुकूमत सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। सयाहों की सहूलत के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल।